أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين
بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها
أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد. لا إله إلا والله أكبر ولله الحمد. لا إله إلا الله أكبر ولله الحمد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم.
ماشاءاللہ حضرت قاری صاحب نے بڑی پیارے انداز میں تلاوت میں کلام پاک پیش کی. حضرت قاری عبدالوکیل صاحب کی طرف سے قاری صاحب کے لیے شاعری کا انتظام رہے گا انشاءاللہ. نعت پاک پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں سمیع اللہ بہار کو کہ وہ آئے اور نعت پاک پیش کرے. کہ چلو طیبہ 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 کہ میرے سرکار طیبہ میں میرے دلدار طیبہ میں میرے سرکار طیبہ میں میرے دلدار طیبہ میں کہ میرے سرکار طیبہ میں میرے دلدار طیبہ میں میرے سرکار طیبہ میں میرے دلدار طیبہ میں میرے آقا میرے محسن میرے آقا میرے محسن میرے غمخوار طیبہ میں چلو طیبہ چلو طیبہ چلو طیبہ چلو طیبہ 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 کہ اترتے جہاں پر نور کے انبار طیبہ میں اترتے جہاں پر نور کے انبار طیبہ میں کہ اترتے جہاں پر نور کے انبار طیبہ میں اترتے جہاں پر نور کے انبار طیبہ میں ہے وہ روضہ ہے وہ گنبد ہے وہ روضہ ہے وہ گنبد ہے وہ مینار طیبہ میں چلو طیبہ چلو طیبہ چلو طیبہ چلو طیبہ 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 کہ کوئی رستہ بنا دے خدا تو ان سے ملنے کا کوئی رستہ بنا دے خدا تو ان سے ملنے کا کہ کوئی رستہ بنا دے خدا تو ان سے ملنے کا میں ہوں اس پار بھارت میں ہوں اس پار بھارت میں وہ ہے اس پار طیبہ میں چلو طیبہ چلو طیبہ چلو طیبہ چلو طیبہ 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 سنو لوگو یہ برکت ہے محمد کے
चलो तैबा। हर मजलिस के लिए किसी अमीर, किसी सदर का होना ज़रूरी है। लिहाजा यह आखिरी नशिस्त के लिए हम मसनदे सदारत पर जलवा अफरोज होने के लिए दावत दे रहे हैं जामिया हाजा के मुअक्कर उस्ताद हज़रत मौलाना मोहम्मद याकूब साहब दामत बरकातुहुम को इस शेर के साथ कि ढूंढती है जिसको आंखें वो तमाशा चाहिए, ढूंढती है जिसको आंखें वो तमाशा चाहिए, चश्मे बातिन जिससे खुल जाए वो जलवा चाहिए। हम इस मुसाबके की दूसरी फ़रा का आगाज़ करते हैं। इस फ़रा के सबसे पहले मुसाहिम मोहम्मद मुज़म्मिल मुज़फ़्फ़रपुर को इस शेर के साथ दावत देते हैं। निगाहे इश्क व मस्ती वही अव्वल वही आखिर, निगाहे इश्क व मस्ती वही अव्वल वही आखिर, वही क़ुरआन वही फ़ुरक़ान वही यासीन वही तौहा। मुसाहिब आए और आमद नबी इनक़लाब ज़माना इस उन्वान पर तक़रीर पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सरमाया-ए हयात है सीरत रसूल की, सरमाया-ए हयात है सीरत रसूल की, फलाह कायनात है सीरत रसूल की। बंजर दिलों को आपने सैराब कर दिया, बंजर दिलों को आपने सैराब कर दिया, एक चश्मा सिफ़ात है सीरत रसूल की। जनाब सदर, मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम और चमन रियाज़ुल उलूम के नौशगुफ्ता फूलों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई का मौका मिला है वो है आमद नबी और इनक़िलाब ज़माना। जनाब सदर, ये तो वो मौजू है जिसके बयान के लिए दुनिया के सारे दरख्तों को कलम बना दिया जाए, समंदरों के पानी को रोशनाई बना दिया जाए और ज़मीन से आसमान तक के खला को औराक बना दिया जाए, तो ये गुमान किया जा सकता है कि ये दरख्त कलम के शक्ल में ख़त्म हो जाएंगे, समंदरों का पानी रोशनाई की शक्ल में खुश्क हो जाएगा और ये ज़मीन से आसमान तक का खला औराक के शक्ल में पुर हो जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक मुकम्मल न हो पाएगी। ज़िंदगियाँ बीत गई और कलम टूट गए, ज़िंदगियाँ बीत गई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा न हुआ। मुकर्रमी सामाइन, एक मोमिन के लिए, एक मुसलमान के लिए और एक कलमा गो के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी हर लिहाज से मरकज़ व महवर है। कोई मानो एतक़ाद का मंबा है। ये ज़मीन व आसमान, ये तरफ़ैन, ये मशरिक़ैन, ये मग़रिबैन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के अंदर गुम है। इसकी अक़ीदत की आन हर रंगो बू में और लाला व कुल में, महकते हुए चमन में, कलियों की महक में, बुलबुल की चहक में और हवा की लहरों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवे देती है। मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अबराउल वरा है, हमारी पहचान की हद से भी बालातर, जो फ़लसफ़ियों से खुल न सका और नुक़्तावरों से हल न हुआ, जो फ़लसफ़ियों से खुल न सका और नुक़्तावरों से हल न हुआ, वो राज एक कमली वाले ने बतला दिया चंद इशारों में। जनाब सदर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी इंसानियत को पैगाम नजात दिया। वजूद शाही, नक़बियत फ़िरऔनी और असबियत अबू जहली कुछ इस तरह से मिट गई कि फिर कोई ज़माने की गर्दिश उसे ज़िंदा ना कर सकी। मोहतरम हज़रात, आज का ये तरक्की याफ्ता दौर एटम और मंतिक का दौर है। खर की परवाज़ है, चांद पर कमंदरें डाल दी, साइंस ने मरीख को मुसक्कर करने का दावा किया, लेकिन ज़ीवक़ार आइए, हम आज से 1478 साल पीछे चलते हैं, जब आज का क़यारा ना था, आज का आयारा ना था, एटम के हम आगिन ना थे।
مشینوں کی کلکلاہٹ کا کہیں دور دور تک نام و نشان نہ تھا۔ اس وقت عبداللہ کا یتیم، آمنہ کا لخت جگر، مکہ کا عزم، آغوش حلیمہ کا صدر جس کے گھر چولہا نہ جلتا، پیٹ پر پتھر باندھتا ہے، لیکن اسی نے اپنے نال مقدس سے عرش کو سرفراز فرمایا۔ نفرت کی اڑالیں مات پڑ گئی، جبرائیل کی پرواز تھم گیا، لیکن اسے تو عرش بھی قابل احترام سمجھتا ہے۔ حضور آئے تو سرے آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سرے آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ سیتے ذہنوں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پر نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ جناب صدر 14 صدیاں گزر گئی، لیکن روشنی کا یہ مینارہ آج بھی سورج بن کر پوری آب و تاب سے چمک رہا ہے۔ دنیا آپ کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ جناب صدر اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حمید میں میرے اور آپ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایک یا 100 آیتوں میں نہیں بلکہ 1400 آیتوں میں نازل فرمایا ہے، اور یہ ساری آیتیں میرے نبی کے اخلاق کو بتاتی ہے۔ قرآن کریم سے پوچھتے جاؤ، یہ نبی کے اخلاق اور کردار کو بتاتا جائے گا۔ قرآن کریم سے میں نے پوچھا، اے قرآن یہ تو بتا میرے نبی کے ہاتھ مبارک کیسے تھے؟ تو قرآن نے کہا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ قرآن کریم سے میں نے پوچھا، اے قرآن یہ تو بتا میرے نبی کا اخلاق کیسا تھا؟ تو قرآن نے کہا إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ صدر ذی وقار جس کی سیرت کی شان میں قرآن یعنی کلام اللہ گواہی دیتا ہو، اس کی سیرت کی شان مجھ جیسا ادنا کیسے بیان کر سکتا ہے؟ فکتنا کہوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ سلام اے آمنہ کے لال محبوب سبحانی، سلام اے آمنہ کے لال محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات فخر نوع انسانی۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ وما علینا الا البلاغ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، صدق اللہ العظیم۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے بھی لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے بھی لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ جناب صدر محترم، حکم حضرات، قابل احترام اساتذہ اکرام اور چمن ریاض العلوم کے نوشگفتہ پھولوں، آج کے اس باوقار مجلس میں میری تقریر کا عنوان ہے میرے نبی کی رحمت۔ اللہ رب العزت نے پیغمبر کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ عالم 4 ہے، نمبر 1 عالم ارواح، نمبر 2 عالم دنیا، نمبر 3 عالم برزخ، نمبر 4 عالم آخرت۔ عالم ارواح انتظار کی جگہ ہے، عالم دنیا کام کی جگہ ہے، عالم برزخ آرام کی جگہ ہے، عالم آخرت انعام کی جگہ ہے۔ جہاں تک تعلق پہلی چیز کا ہے یعنی عالم ارواح، اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں تمام لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا الست بربکم، کیا میں تم سب کا رب نہیں؟ سنن الکبریٰ للبہقی میں امام بہقی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے روح محمد نے بلا فرمایا ہے، آپ کے بلا فرمانے پر باقی انبیاء اور روحوں نے بلا کہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم ارواح میں بھی پیغمبر کی وجہ سے رب تعالیٰ کی ربوبیت کا اعلان ہوا ہے۔ سامعین،
عالم دنیا مسلمان کو پیغمبر کی آمد کو اپنے لیے رحمت سمجھتا ہی تھا، سمجھتا ہی ہے اور سمجھتا ہی رہیں گا، لیکن کافر تک بھی رحمت اللہ کے نبی کی وجہ سے ہے۔ قرآن کریم کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بعض کفار و مشرکین ضد و اعلاد میں اس قدر حد سے بڑھے کہ حرم مکہ میں کھڑے ہو کر کہا اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، اے اللہ اگر یہ دین محمد سچا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا۔ ان کفار و مشرکین پر آسمان سے پتھر برسنے تو چاہیے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیتے ہوئے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے اللہ کے نبی جب تک آپ ان میں موجود ہے ان پر آسمان سے عذاب نہیں آ سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر تک بھی رحمت اللہ کے نبی کی وجہ سے ہے۔ مکرمی سامعین، عالم برزخ قبر میں فرشتے 3 سوال کرتے ہیں من ربک من نبیک ما دینک، من ربک تیرا رب کون ہے، من نبیک تیرا نبی کون ہے، ما دینک تیرا دین کیا ہے۔ جب تک کوئی شخص نبی جی محمد نہیں لکھیں گا عالم برزخ کے عذاب سے بچنا ناممکن ہے۔ سامعین، عالم آخرت حضرت اما عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کے 3 نابالغ بچے اس دنیا سے وفات پا جائے وہ قیامت کے دن اللہ رب العزت سے والدین کے لیے سفارش کریں گے۔ حضرت اما عائشہ فرماتی ہے اے اللہ کے نبی جس کے 2 ہوں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بھی سفارش کریں گے۔ حضرت اما عائشہ فرماتی ہے اے اللہ کے نبی جس کا 1 ہوگا، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بھی سفارش کریں گا۔ حضرت اما عائشہ پہ قربان جاؤ، حضرت اما عائشہ پہ قربان جاؤ، سوال پہ سوال کرتی ہی جا رہی ہے۔ حضرت اما عائشہ عرض کرتی ہے اے اللہ کے نبی جس کا قیامت میں کوئی نہ ہوگا اس کا کیا بنے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من لم یکن لہ، جس کا قیامت میں کوئی نہ ہوگا انا فرۃ لہم، اس کی سفارش میں خود محمد کروں گا۔ نمے کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، نمے کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہے اور مدینے کی بات کرتے ہیں، مردہ دل ہے جو قائل نہیں حیات النبی کا، ہم زندہ دل ہے اور جینے کی بات کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری قیامت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ دنیا کا ذرہ ذرہ قطرہ قطرہ نبی رحمت کی دین ہے۔ طائف کے موقع پر کچھ اوباش قسم کے لوگوں نے جب آپ پر پتھر برسانا شروع کیے، فرشتہ پہاڑوں کا حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو ان دونوں پہاڑوں والوں کو آٹے کی طرح پیس دوں گا۔ نبی رحمت کا دل رحم کے مارے، نبی رحمت کا دل رحمت کے مارے تڑپ اٹھتا ہے، کہنے لگے میں کیوں ان کے حق میں قہر الہی مانگوں، میں کیوں ان کے حق میں قہر الہی مانگوں، بشر ہے بے خبر ہے کیوں تباہی کی دعا مانگوں۔ حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ساری کائنات کے لیے، انسانوں کے لیے، چرند و پرند کے لیے، بہار دریا اور بر کے لیے رحمت ہے۔ آخر میں ایک شعر کہہ کر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ بہت آئے دنیا میں پاک و مکرم بن کر، بہت آئے دنیا میں پاک و مکرم بن کر، نہیں آیا مگر کوئی رحمت عالم بن کر، وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ۔ اب ہم اس فرح کے اگلے مصاحب محمد سعود کو کھیڑا پر دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئے اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر تقریر پیش کرے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما ارسلناك الا رحمة للعالمين۔ محترم صدر جلسہ، مشرق و مربی اساتذہ اکرام اور عزیز ساتھیوں، آج کے اس مبارک موقع پر
آپ حضرات کے سامنے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. امید کہ آپ میری حوصلہ افزائی فرمائے. محمد نے بتایا ہے دعائیں دے کر دشمن کو، محمد نے بتایا ہے دعائیں دے کر دشمن کو کہ اکثر پھول سے ٹکرا کر پتھر ٹوٹ جاتا ہے. محترم سامعین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر گوشہ سورج سے زیادہ روشن اور تابع ہے. نہ ہماری زبان میں وہ طاقت ہے، نہ ہمارے قلم میں وہ گویائی ہے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر روشنی ڈالے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کہاں سے لاؤں زباں شرح داستہ کے لیے، کہاں سے لاؤں زباں شرح داستہ کے لیے، سفینہ چاہیے اس بحر بے قرار کے لیے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی عمل کرنے کے لیے بہترین نمونہ ہے. محترم سامعین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی امت کے لیے نمونہ ہے. آپ کے اخلاق کیا تھے؟ دشمن بھی آپ کو صادق و امین سمجھتے تھے. ہر ملنے والا سمجھتا کہ اللہ کے نبی سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والے ہیں. دشمنوں کا بھی کرام کرتے، ان کے لیے دعائیں کرتے. حالانکہ دشمنوں نے آپ کو گالیاں دی، راہ میں کانٹے بچھائے، آپ کو مارا، ستایا، دھمکایا، گلے میں پھندا ڈالا، حتیٰ کہ شہر بدر کر دیا. مگر ہمارا نبی ہمدرد و غمخوار و ملنسار ہے کہ جان دشمن کو بھی معاف کر دیا. دشمن خود یہ کہنے پر مجبور ہو گئے نہ کہیں جہاں میں اما ملی جو اما ملی تو کہاں ملی، نہ کہیں جہاں میں اما ملی جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم ہے سیاہ کو تیرے عفو بندے نواز میں. محترم سامعین، دنیا کے تمام عقل مند و ہوشیار انسانوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شریف اور پاکیزہ انسان نہ آپ سے پہلے کبھی آیا ہے اور نہ اب قیامت تک آ سکتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک قیامت تک چلتا رہے گا. بس اتنا کہہ کر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. چلتا ہی رہا صدیوں سے قلم پوری، چلتا ہی رہا صدیوں سے رودا، چلتا ہی رہا صدیوں سے قلم پوری نہ ہوئی روداد کرم، چلتا ہی رہا صدیوں سے قلم پوری نہ ہوئی روداد کرم. دریاؤں کا پانی سوکھ گیا اوصاف نبی لکھتے لکھتے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ. اب ہم اگلے مصاحب محمد افروز سلوڑ کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئے اور شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر تقریر پیش کریں. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. مشفق و مربی استاذ کرام اور میری تعلیمی زندگی کے ہم سفر ساتھیوں، آج میں ساقی کوثر، شافی محشر، احمد مجتبی، احمد مرتضی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر ایک تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں جس کا عنوان ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک اٹھتا ہوا سمندر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا. کسی آدمی میں قوت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق ادا کر سکے. کسی آدمی نے علامہ بشری سے کہا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے تو سیرت بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ علامہ بشری نے جواب دیا ہماری مثال مصر کی اس بوڑھے کی طرح ہے جو یوسف کو خریدنے کے لیے ایک روئے کی گھڑی لے کر آئی تھی. اور کسی نے کہا تھا کہ اے اماں تیری اس گھڑی سے یوسف خریدا جائے گا، تو اماں نے کہا بات یوسف کو خریدنے کی نہیں ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گا کہ یوسف کا خریدار کون کون تھا، تو اس میں میرا بھی نام آ جائے گا. قرآن فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. نبی چلتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی بیٹھتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی مسکراتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی روتا ہے قرآن بولتا ہے. محمد کی ایک ایک ادا قرآن بولتا ہے. اے پیغمبر ہم نے آپ کی ایک ایک ادا کو قرآن میں اتار دیا.
ہم نے تمہاری وجہ سے مکہ کی گلیوں کو بلند کر دیا، ہم نے آپ کی وجہ سے مکہ شہر کو بلند کر دیا، ہم نے آپ کی وجہ سے صحابہ کو اتنا بلند کر دیا کہ کل قیامت تک کوئی ولی، کوئی کتب، کوئی ابدال، کوئی نوجوان آپ کی قدموں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت سے نبی بھیجے ہیں، کسی کو بستی کے لیے، کسی کو شہر کے لیے، کسی کو موضوع کے لیے، کسی کو ملک کے لیے، لیکن دیکھیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان و زمین کا نبی، شجر و حجر کا نبی، شمس و قمر کا نبی، تمام نبیوں کا نبی۔ اسی طرح قرآن فرماتا ہے فَفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پتھر پہ ماری، پانی کے چشمے نکل آئے۔ لوگ حیران ہو گئے کہ پانی کے چشمے پتھر سے نکل آئے، پانی کے چشمے زمین ہی سے نکلتے ہیں، پانی کے چشمے پہاڑ ہی سے نکلتے ہیں۔ پانی کے چشمے زمین اور پہاڑ سے نکلنے میں جتنا بڑا کمال ہے، اس سے بڑا کمال یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی حدیبیہ کے موقع پر پانی ختم ہو گیا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ پانی ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پیالہ لے آؤ۔ پیالے میں تھوڑا پانی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا ہاتھ مبارک ڈالا تو انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ اور اسی طرح دعا کی قبولیت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آئے اور کہنے لگے اے نبی میری ماں کے لیے دعا فرمائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت والے ہاتھ کو اٹھایا اور کہا اللہم اہدی ام ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال اللہم اہدی ام ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، کہ اے اللہ حضرت ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما۔ اتنا سنتے ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہاں سے اٹھ پڑے اور گھر کی طرف دوڑ پڑے۔ کسی نے ان کا بازو پکڑا اور کہنے لگا کہ ابو ہریرہ کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں پہلے میرے محمد کی دعا گھر پہنچتی ہے یا پہلے میں گھر پہنچتا ہوں۔ گھر پہنچے تو دیکھا کہ دروازہ بند ہے، گھر پہنچے تو دیکھا کہ دروازہ بند ہے۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا تو دیکھا کہ حضرت ابو ہریرہ کی والدہ گھر سے تشریف لے آئی اور کہنے لگی اے ابو ہریرہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان کی والدہ ماجدہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کلمہ پڑھایا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ اور اسی طرح ایک مرتبہ ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اے نبی مجھے یہ بتاؤ کہ میری مٹھی میں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے یا وہ چیز بتائے جو تیری مٹھی میں ہے؟ تو مٹھی سے آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ اتنا کہہ کر میں اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ موصوف شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جداگانہ لب و لہجے میں تسبیح کے موتیوں کے مانند پھول کی خوشبو کی طرح اپنی مست آواز کے اندر پوری محفل کو شان تطہیر کے ذریعے مہکا رہے تھے۔ اب اسی فرا کے 5ویں مساہم محمد ارشد موڑا عربی دوم کے طالب علم ہے جن کی تقریر کا عنوان ہے عاشق رسول کون ہے۔ ہم موصوف کے شعر کے ساتھ آواز دیتے ہیں کہ تم عشق محمد میں یوں حد سے گزر جانا، کہ تم عشق محبت میں یوں حد سے گزر جانا، سرکار کے روضے پر جب جانا تو مر جانا۔ محمد ارشد موڑا۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ معزز سامعین کرام اور حاضرین مجلس، اللہ رب العزت نے مختلف چیزوں کے درمیان ایک مقناطیس پیدا فرمائی ہے۔ اگرچہ یہ مقناطیس بے جاندار چیزوں کے درمیان ہو تو اسے کشش کہتے ہیں، اور اگر دو جاندار چیزوں کے درمیان ہو تو اسے میلان اور محبت کہتے ہیں۔ محبت کی تعریف بھی ایسی ہے، دل کا کسی خوبی کی طرف از خود مائل ہو جانے کو محبت کہتے ہیں، اور محبت میں غرق ہو جانے کو عشق کہتے ہیں۔ میرے دوستو، اس فانی دنیا میں ہزاروں لوگ گزر گئے ہیں جن کو نہ ہم نے دیکھا ہے اور نہ ہمارے ان سے کوئی پہچان ہے، اور نہ ہمارے ان سے کوئی مالی فائدے ہوئے، اور نہ ہمارے ان سے کوئی سیاسی فائدے ہوئے، لیکن ہم ان سے محبت کرتے ہیں صرف ان کی کمالات کی وجہ سے۔
ہم حاتم طائی سے محبت کرتے ہیں اس کی سخاوت کی وجہ سے، ہم نوشیروان سے محبت کرتے ہیں اس کے عدل و انصاف قائم کرنے کی وجہ سے، ہم صرف محبت کرتے ہیں ان کی فصاحت و بلاغت کی وجہ سے، تو ہمیں اس ذات اقدس سے کیوں محبت نہیں کرنی چاہیے جس ذات کے اندر تمام کمالات پائے جاتے تھے، اور ان لوگوں کے اندر جو کمال پایا جاتا تھا وہ ناقص بلکہ انقص تھا۔ میرے دوستو، ہمارے پیغمبر کا ہر کمال کامل تھا۔ میں حاتم طائی کی سخاوت کو مانتا ہوں، مگر حاتم طائی کی سخاوت اس ذات اقدس کی سخاوت کے ساتھ کیسا مقابلہ کر سکتی ہے، جس نے دوستوں تو دوست دشمنوں کو بھی فائدہ پہنچایا ہے، جس نے دوستوں کو ظاہر و باطن میں مالا مال فرمایا ہے، جس ذات کے زبان پر کلمہ شہادت کے لا کے علاوہ نہیں آیا۔ میرے دوستو، حاتم طائی کی سخاوت تو اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ختم ہو جائیں گی، مگر قربان جاؤ اس ذات اقدس پر جس کے سخاوت کا سلسلہ اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی جاری رہے گا، جو اپنی امت کو نوازتا رہا ہے، کل آخرت میں انشاءاللہ العزیز اپنی امت کو نوازیں گا۔ میرے دوستو، نوشیروان کے عدل و انصاف کو رسول ہاشمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل و انصاف کے ساتھ کیسا موازنہ کیا جا سکتا ہے، جس نے عربوں کے انتقامی امر اور ظلمانہ ماحول میں عدل و انصاف کے میٹھے چشمے جاری کیے، جس ذات نے یہ اعلان کیا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کریں گی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، اور اس کے غلام قیصر و قیصرہ نے ظلم و استبداد کے خاتمہ کر کے میزانی عدل قائم کیا۔ میرے دوستو، وہ کون سی صفت ہے جو محبوب رب العالمین میں نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش اخلاقی کا یہ حالت تھا کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 برس تک رہا، پر آپ نے مجھے کبھی اف تک نہیں کیا، اور کبھی یہ نہیں فرمایا کہ یہ انس تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا، اور فرمایا کہ اے انس تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبر کی یہ انتہائی تھی کہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ ایک ہفتہ گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، پھر بھی آپ صبر کے انتہائی کے ساتھ خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا یہ عالم تھا کہ دوست تو دوست دشمنوں نے بھی آپ کی سچائی کا اقرار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی درگزر کی یہ انتہائی تھی کہ فتح مکہ کے موقع پر جو اپنے خون کے پیاسے، جنہوں نے امام المؤذنین بلال حبشی کے سینے پر پتھر رکھ کر ان کو تڑپایا تھا، اور جن سنگ دل انسانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو شہید کر کے ان کا کلیجہ چبایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی ناک کاٹ کر اپنے گلے کا ہار بنایا تھا، پھر بھی آپ نے انہیں معاف کر دیا اور فرمایا کہ اے قریش مکہ، میں آج تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ تو میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق تھے، تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق تھے۔ اسی بات پر میں اپنی ایک شعر کر کے اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ اس شاخ میں خواہش یوں ہی نہ پلی ہوں گی، جنت سے کئی بہتر طیبہ کی گلی ہوں گی۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ تبارک و تعالی مزید ترقیات سے نوازے۔ اب ہم اس فرح ثانی کے چھٹے مساہم عبدالحی عقل کوہ عربی دوم کے طالب علم ہے، جن کی تقریر کا عنوان ہے محبت رسول، اس شعر کے ساتھ دعوت دیتے ہیں کہ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ عبدالحی عقل کوہ۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم۔ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ صدر جلسہ، مشفق و مربی اساتذہ کرام اور میرے ہم سفر ساتھیوں،
دل میں آتا ہے کہ آج کی اس بھری جلسے میں گفتگو کی جائے محبت رسول کی، موضوع سخن بنایا جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو، تو لیجئے سنیے، خود خداوند قدوس نے ارشاد فرمایا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو مجھ سے محبت کا دم بھر کر میری اتباع کرو، میری اتباع اور میری محبت کے بعد ہی تم خدا سے محبت میں سچے مانے جاؤ گے۔ اس اتباع رسول اور محبت رسول کا فائدہ یہ ظاہر ہونے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، تم کو جنت کا حقدار اور مستحق بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ تو بخشنے والے رحم فرمانے والے ہیں ہی، اپنے بندوں پر رحم فرماتے ہی رہتے ہیں۔ سامعین کرام، اس فرمان الہی کا سننا تھا کہ صحابہ کرام پروانہ وار اتباع رسول اور محبت رسول کے لیے آ رہے ہیں۔ ہر نقل و حرکت میں نبی کی اتباعی کی فکر ہے۔ نبی جوتا کیسے پہنتے ہیں، نبی بال کیسے سنوارتے ہیں، نبی استنجا کیسے فرماتے ہیں، نبی گھر سے باہر کیسے نکلتے ہیں، نبی ازواج مطہرہ سے کیسے رہتے ہیں، نبی بازاروں میں کیسے نکلتے ہیں، نبی کفار سے کیسے ملتے ہیں، نبی دوستوں احباب سے کیسے باتیں کرتے ہیں۔ غزہ زندگی کی ایک ایک حرکت اور سیرت کا ایک ایک پہلو تلاش کر کے صحابہ کرام نے اپنی زندگی کو سنوارا اور سجایا، جس کی برکت سے صحابہ کے دلوں میں ایسی محبت گھر کر گئی تھی کہ جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ سامعین کرام، چنانچہ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ کسی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیف کان حبکم لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ لوگوں کو کتنی محبت تھی؟ تو حضرت علی شیر خدا نے جواب دیا کان واللہ احب الینا من اموالنا واولادنا وآبائنا وامہاتنا ومن الماء البرد علی الظمی۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی گرامی سے اپنے مال، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت تھی۔ پیاس کی شدت پہ جو محبت پیاسے کو پانی سے ہوتی ہے، خدا پاک کی قسم اس سے زیادہ محبت ہم لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ حضرات، اس لیے تو حضرت ابو سفیان نے اپنے اسلام لانے سے پہلے اپنے احباب و رفقا کی مجلسوں میں کھلم کھلا کہا تھا کہ جتنی محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں، روئے زمین پر اتنی محبت میرے معلومات کے مطابق کوئی بھی کسی سے نہیں کرتا۔ اسی لیے تو ایک انصاری خاتون کی محبت وہ عشق رسول کی ترجمانی کسی شاعر نے کچھ اس طرح کی ہے کہ میں بھی اور باپ بھی بیٹا بھی برادر بھی فدا، میں بھی اور باپ بھی بیٹا بھی برادر بھی فدا، اے شہیدین تیرے ہوتے ہوئے کیا چیزیں ہم۔ حضرات، کسی سے محبت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کے حکم پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ ایک طرف نقصان دکھائی دیتی ہے، مال و دولت ترک کرنا پڑتا ہے، گھر بار چھوڑ کر جانا پڑتا ہے، تو دوسری طرف حکم رسول ٹوٹتا ہے، محبت رسول چھوٹتی ہے۔ صحابہ کرام نے ایسے نازک طور پر رسول کے حکم سے محبت کی، رسول کی ذات سے محبت کی، آپ کے لیے اور آپ کے لیے پورے عرب سے لڑائی مول لی، جان کی بازی لگا دی، تن من دھن قربان کر دیا، اب گھر بار قبیلہ بند، بیوی بچوں کو چھوڑا، مگر محبت رسول پر حرف نہ آنے دیا۔ اسی بات پر میں ایک شے سے اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ زن و فرزند سے فرقت ہوئی مسکن چھوڑا، زن و فرزند سے فرقت ہوئی مسکن چھوڑا، لیکن احمد کی محبت کا نادامن چھوڑا۔ کی محبت سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیزیں ہیں لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ، موصوف نے چلتے چلتے آخر میں یہ بات کہی کہ صحابہ نے سب کچھ چھوڑا، گھر بار چھوڑا، مال و دولت کو چھوڑا، لیکن محبت رسول کو نہیں چھوڑا۔ وجہ یہ تھی کہ صحابہ کی زبان پر ہمیشہ یہ جملہ تر رہا کرتا تھا، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہے۔ دنیا کے اندر سب سے زیادہ صحابہ نے کسی سے محبت کی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو بھی سچا اور پکا عاشق رسول بنائے۔
اب ہمارا مسابقہ اختتام کی طرف روا اور دوا ہے. ہمارے مسابق اس فرع ثانی کے 7ویں مصاحب محمد فضیل والسونگی درجہ عربی سوم کے طالب علم ہے، جن کی تقریر کا عنوان ہے خاتم الانبیاء والمرسلین. ہم موصوف کے شعر کے ساتھ دعوت اسٹیج دیتے ہیں کہ حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر و نذیر آیا، تن شہنشاہی نے جس کے قدم چومے وہ فقیر آیا. محمد فضیل والسونگی. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبي الكريم محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. مشیت کے انوار سے سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا. مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا. پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکا کو سجایا گیا. وہ چراغ محبت جو روز ازل خلوت لا مکا میں جلایا گیا. نور سے اس کا آخر جہاں کا جہاں ذرے ذرے کا دل جگمگایا گیا. وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. کس لیے ہو مجھے حشر کا غم اے قاسم، کس لیے ہو مجھے حشر کا غم اے قاسم. میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے، وہ جن کے قدموں میں جنت بسائی گئی، جن کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا. برادران ملت، رسالت و نبوت کا وہ سلسلہ جو سیدنا آدم علیہ السلام سے جاری ہوا تھا اور دعوت توحید کا وہ نورانی تسلسل جو انبیاء اور رسول کی معرفت مختلف اقدار و ادوار میں قائم تھا، شدہ اس ذات اقدس کی بعثت پر تمام ہو گیا، جو تخلیق کے اعتبار سے اول اور بعثت میں سب سے آخر ہے، جو دعائے خلیل ہے اور نبید مسیحا ہے، جس کی بشارت سے تورات و انجیل کے مبارک اوراق مزین تھے، جو ختم الرسل آقائے کل اور ہادی السبل بن کر آیا، جو شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین بن کر آیا، جو سراج منیرہ کے خطاب سے نوازا گیا، بشیر و نذیر کے لقب سے یاد کیا گیا، جس کی شان میں یاسین و طہا نازل ہوئے، جس درختوں نے جس کی اطاعت کی، کنکریوں نے جس کی شہادت دی، جس کی فراق میں ستون حنانہ رو پڑا. وہ کون ہے جو محبوب کبریا ہے؟ تو سنیے، وہ محمد بن عبداللہ رسول امی فدائے ابی و امی کی داد گرامی ہے. ذرا غور کیجئے، کس داد گرامی کا ذکر چل پڑا ہے، کس رسول کا تذکرہ ہو رہا ہے. وہی جو محسن انسانیت ہے، وہی جو نور ہدایت ہے، جس کا تناخہ خود رب العالمین ہے، احکم الحاکمین ہے، ارحم الراحمین ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو. تو آئیے ایک بار فرتے عقیدت میں جھوم کر پڑھے، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. معزز سامعین کرام، سیرت النبی کو موضوع گفتگو بنانا، شمائل نبی پر کلام کرنا اور صفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شمار کرانا ہمارے جیسے عام انسان کی وسعت سے باہر ہے. ہماری کیا مجال کے سیرت النبی کا احاطہ کر سکے، جبکہ خود رب کائنات خالق کائنات فرماتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ہرگز نہیں کر سکتے، اور میں کہتا ہوں اگر ایک نعمت کا احاطہ کرنا چاہو تو بھی نہیں کر سکتے. یہ تو مقام ہے جہاں پر تلمید الرحمن شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی. یعنی میرے بس سے باہر ہے کہ اپنے کلام و اشعار سے مدحت رسول کا حق ادا کر سکوں. ہاں، میں نے ذکر رسول سے اپنے کلام کی ضرور مدح سرائی کی ہے. معزز سامعین کرام،
لیکن وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کے خدائی حکم کے تحت خدا بند قدوس کی اس نعمت کبریٰ کا ذکر کر رہا ہوں کہ جو نہ ہوتا تو یہ بحر و بر نہ ہوتے، جو نہ ہوتا تو یہ شمس و قمر نہ ہوتے، جو نہ ہوتا تو یہ جن و بشر نہ ہوتے، جو نہ ہوتا تو یہ شجر و حجر نہ ہوتے، جو نہ ہوتا تو یہ کائنات نہ ہوتی۔ حیرت زدہ ہوں کہ جمال نبوت کے کس پہلو کو اجاگر کروں، فکر مند ہوں کہ کمال رسالت کے کس گوشے پر کلام کروں، کیونکہ جو پیکر جمال و کمال ہوتا ہے اس کے کسی ایک وصف کو موضوع بحث بنانا دشوار ترین ہوتا ہے۔ اگر حسن ذاتی کو بیان کروں تو پھر کسی نے کہا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیداداری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیداداری، آج خوبہ ہما دارن تو تنہا داری۔ اور اگر حسن صفاتی اور جمال ذاتی کو بیان کروں تو پھر شیخ سعدی نے فرمایا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ کیا اس نعمت کے بعد بھی کچھ کہنے کی ہمت ہو سکتی ہے؟ لیکن پھر بھی لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں، مگر اس احساس کے ساتھ کہ ہزار بار بشویم دہند مشک و غلاب، ہزار بار بشویم دہند مشک و غلاب، ہنوز نام تو کف گفتن کمال بے اد بیست۔ شہدائیان اسلام، شہنشاہ بطحہ، تاجدار مدینہ، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے اعلیٰ ترین مقاصد میں اعلاء کلمت اللہ، دعوت اللہ، تزکیہ قلوب، آیات اللہ کی تلاوت اور کتاب و حکمت کی تعلیم و توضیح شامل ہے۔ ایمان و توحید کا جو پیغام انبیاء اور رسول لے کر آتے رہے، وہی پیغام غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اسی کو مولانا حالی نے یوں بیان کیا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ اسی پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں، آخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالی موصوف کو مزید ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ اب ہمارے مسابقہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو 3 فروعات پر مشتمل تھا، ان 3 فروعات پر مشتمل مسابقے کی آخری کڑی عربی درجہ عربی سوم کے طالب علم ہے، جن کی تقریر کا عنوان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایام طفولیت، محمد التمش عنبر۔ موصوف کو اس شعر کے ساتھ دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ ملا ہے آمنہ کو فضل باری سے کوئی در یتیم ایسا، ملا ہے آمنہ کو فضل باری سے کوئی در یتیم ایسا، نہیں ہے بحر ہستی میں کوئی در یتیم ایسا۔ محمد التمش عنبر۔ الحمد لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألم يجدك يتيما فآوى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعرف حجرا من مكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لأعرف الآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا، پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا، گھٹنے چلے تو دادا عدم کو روانہ تھا، چلنے لگے تو مادر و عم ہو گئے جدا، ہر ایک سایہ یوں ہی اٹھتا چلا گیا، سائے پسند نہ آئے پروردگار کو، بے سایہ کر دیا اس سائیدار کو۔ محترم حضرات، قابل قدر شخصیات اور سامعین کرام، آج اس دل کا ساعت ہمایوں میں آپ حضرات کے سامنے اس جلیل القدر، عظیم المرتبت، رفیع الشان ہستی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ سورج کی طرح صاف و شفاف تھا، جن کے اگر ایک طرف جوانی کی زندگی عفت و پاک بازی، عدل و انصاف سے لبریز تھی، تو دوسری طرف ان کی بچپن کی زندگی بھی پھولوں کی طرح بے داغ، حسین اور دلکش تھی، جو یتیم بن کر دنیا میں تشریف لائے لیکن سایہ یتیموں کے امام بنے، جن کے ولادت سے قبل ہی باپ کا سایہ اٹھا دیا گیا تھا، جب گھٹنے چلنے لگے تو ماں کی ممتا اور اس کی میٹھی میٹھی آواز سے محروم کر دیے گئے، جنہوں نے ایسے سنسان ماحول میں رہ کر چلنے کا سلیقہ سیکھا جو انتہائی بھیانک، پرخطر اور خوفناک تھا، ہر طرف گلی کوچے میں تلواروں کی جھنکار، گالی گلوچ کی آواز سنائی دیتی۔ اللہ اللہ، کتنا خوفناک منظر تھا کہ باپ باپ چتلاتی ہوئی معصوم بچیاں بھی زندہ درگور کر دی جاتی۔
ایک خدا کو چھوڑ کر سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کی پرستش کی جاتی. وہاں کا ایک ایک بچہ تہذیب و تمدن سے نابلد، شراب و نوشی، دروغوئی، بے حیائی کا حوصناک دل دادا تھا. سورج طلوع ہوتے ہی مکہ کی گلیوں میں بچوں کی بھیڑ لگ جاتی. رقص و سرور، ناچ گانا، خاک و فتر ان کا محبوب مشغلہ تھا. خاک و فحش گالی گلوچ ان کے لبوں پر مچلتا تھا. لیکن قربان جائے آمنہ کے لال اور عبداللہ کے در یتیم پر، جن کی آمد پہ لاکھوں سلام، جن کی ولادت پہ لاکھوں سلام، جن کی طفولیت پہ لاکھوں سلام، جن کی شبابت پہ لاکھوں سلام، جن کی نبوت پہ لاکھوں سلام، جن کی رسالت پہ لاکھوں سلام، جن کے قدموں پہ لاکھوں سلام. پورے تاریخ انسانیت میں آپ کی کوئی مثال نہیں مل سکتی. اور ملے بھی کیسے؟ قدرت نے آپ کا ثانی کسی کو پیدا ہی نہیں کیا، بلکہ پیدا ہوتے ہی وہ سانچہ توڑ دیا گیا تاکہ کسی کو ثانویت کا شبہ نہ ہو سکے. آپ کی بعثت میں مثال، آپ کی نبوت میں مثال، آپ کا مرتبہ بے نظیر، آپ کی طفولیت بھی بڑی شان والی. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی کسی کو گالی دی، نہ کبھی کسی سے بدعہدی اور دغابازی کی، اور نہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی گانے بجانے کی مجلس میں شریک ہوئے، اور نہ ہی کبھی کسی کے اللہ کی آپ نے پرستش کی. زمانے جاہلیت اور اس پرمعصیت گندے ماحول میں آپ کا لڑک پن اس قدر صاف و شفاف تھا کہ دور طفولیت میں بھی آپ کے عدل و انصاف، تقوی و طہارت کے چرچے ہونے لگے. مکہ کی گلیوں میں کوئی تبصرہ کرتا کہ آمنہ کا لال کتنا نیک اور بھولا والا ہے. لات و عزیٰ کی قسم، ایسا نیک اور پیارا بچہ نہ میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہے، نہ میرے کان نے کبھی سنا ہے. آسمان ٹوٹ سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، مگر عبداللہ کا بچہ وعدے کی تکمیل سے کبھی باز نہیں آتا. وعدہ خلافی کسے کہتے ہیں وہ جانتا بھی نہیں. ملا ہے آمنہ کو فضل باری سے کوئی در یتیم ایسا، ملا ہے آمنہ کو فضل باری سے کوئی در یتیم ایسا، نہیں ہے بحر ہستی میں کوئی در یتیم ایسا. محترم دوستو، یہ قدرت کا نظام ہے. جب کسی انسان کو بڑا بنانا ہوتا ہے تو اس کے اخلاق بدل دیا کرتے ہیں، رفتار و گفتار، اقوال و افعال، اور اس کے کریکٹر میں تبدیلی آ جایا کرتی ہے. جو روشن مستقبل کی غمازی کرتی ہے، بچپن میں بچوں کا نہج دیکھ کر ان کے بلند پروازی کی قسمیں کھائی جا سکتی ہے. اس لیے رب کائنات نے اپنے محبوب کے ساتھ شروع ہی سے ویسا معاملہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجانا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے سلسلے نسب کو ہر طرح کی غلاظت و ناپاکی سے محفوظ رکھا. بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ اصطفى قریشا من کنانۃ واصطفى من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم. اللہ رب العزت نے کنانہ میں سے قریش کو منتخب کیا، پھر خاندان قریش میں سے بنی ہاشم کو منتخب کیا، اور پھر بنی ہاشم میں سے اللہ نے مجھے منتخب کیا. یہ انتخاب پر انتخاب کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو سید الانس والجن کا خطاب دینا تھا. آپ کو ساری دنیا کا امام بنا تھا. آپ کو خالق کائنات کا محبوب بنا تھا. میرے عزیز دوستو، حضرت داعیہ حلیمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایام طفولیت میں بھی کبھی برہنہ ہونے کو پسند نہ فرماتے. جب کپڑا آپ کے تن مبارک سے ہٹ جاتا تو آپ روتے، بے چین ہوتے. جب تک کپڑا آپ کے بدن پر ڈھک نہ دیا جاتا، نہ خود سوتے نہ دوسروں کو سونے دیتے. آپ کو اس سکر سنی اور ننھی سی عمر میں بھی تنی عیاری سے آر آتی تھی. اور کیسے آر نہ آئے جن سے ملائکہ بھی شرم کرتے ہو، جن پر ہر لمحہ رحمت کے فرشتے پروانہ وار گردش کرتے ہو، جن کے مقدر میں پوری کائنات کو شرم و حیا کا درس دینا تھا. حلیمہ کو کیا معلوم تھا کہ یہ بچہ پوری دنیا کو شرم و حیا کا درس دینے آیا ہے. حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی جب بچپن میں جب کھیلنے کے لیے نکلتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جب ان پر پڑتی تو آپ فوراً ان کا ہاتھ پکڑ کر کہتے کہ ہم اس بیکار کام کے لیے پیدا نہیں ہوئے. ہاں بڑوں کی نظر بڑی چیز پر ہی ہوا کرتی ہے، اس لیے شافع قانون مکان کی نظر بھی بچپن ہی سے مقصد کائنات پر تھی. ہائے پیغمبر کی شان بڑی نرالی ہے. اے نبی تیری ابتدا بھی لاجواب، تیری انتہا بھی با کمال، طفولیت بھی شبابت بھی سب کچھ با اعتبار. ایک آخری شعر پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن السماء كما كان حقه بعد غدا بزرگت اکسه مختصر. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. الحمدللہ ہمارا یہ آج کا اجلاس جو ہے بحسن و خوبی پائے تکمیل تک پہنچ گیا ہے. قبل اس کے کہ ہمارے سامنے نتائج کا اعلان ہو،
ہم اس فرا کے حکم ثانی مفتی بلال کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ کچھ تاثرات پیش کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیوں اور میرے عزیز طلباء اعظام، واقعتاً تمام طلباء نے اپنی اپنی محنت اور کاوش کے بقدر اپنے معافی ضمیر کو ادا کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن آپ حضرات کے سامنے میں نے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب اشرح صدری، میرے سینے کو کھول دیجئے اور میری زبان کی لکنت کو ختم کر دیجئے تاکہ میری بات لوگ سمجھ سکے۔ تو اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ تقریر کا اصل مقصد بات کو سمجھانا ہے کہ ہمارے مخاطبین کس طرح ہماری بات سمجھے۔ اگر آپ شمائل نبی پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بات کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتگو کیا تھا۔ عزیز طلباء اعظام، واقعتاً یہ مسابقہ، یہ تقریر کا مسابقہ اور اس میں شرکت کرنے والے تمام طلباء نے اپنی ہمت کے بقدر، اپنی محنت کے بقدر، اپنی صلاحیت کے بقدر بھرپور اپنے معافی ضمیر کو ادا کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس میں کچھ خامیاں بھی ہے۔ ان خامیوں میں ایک خامی یہ ہے کہ حسن اختتام، کہ جس طرح تقریر کے اندر حسن ابتدا ہوتا ہے ٹھیک ایسے ہی حسن اختتام بھی ہوتا ہے، کہ جس طرح عربی زبان میں قواعد ہوتے ہیں، رموز و اوقاف ہوتے ہیں کہ ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں تو اس کے اندر جس طرح ہم اوقاف کی رعایت کرتے ہیں ٹھیک ایسے ہی اردو زبان میں بھی اردو قواعد ہے، کہ جس طرح عربی زبان میں جملہ معطوفہ ہوتا ہے، جس طرح عربی زبان میں ضمیر ہوتی ہے ٹھیک ایسے ہی اردو زبان میں بھی جملہ معطوفہ ہوتا ہے۔ انسان جس طرح اس میں بھی اوقاف ہوتے ہیں، انسان کو کہاں رکنا چاہیے، کہاں نہیں رکنا چاہیے، اس کے بھی قواعد ہیں، تو ہمیں اس کی طرف خاص دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ تقریر کے اندر انسان کو، مقرر کو ایک ہی لہجہ نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اس کے اندر نشیب و فراز، مواد کے حساب سے، موضوع کے حساب سے، بات کے حساب سے، مضمون کے حساب سے میں اب کیا بیان کر رہا ہوں، اسی طرح بات کے حساب سے انسان کو ایموشنل بھی ہونا چاہیے، نہ یہ کہ صرف ایک ہی لہجہ، ایک ہی انداز گفتگو ہونا چاہیے۔ بس اس تقریر کے اندر، مسابقے کے اندر جو خامیاں مجھے نظر آئی میں نے اپنے کم ظرفی کے حساب سے آپ طلباء اعظام کے سامنے پیش کیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ اس کے بعد ہمارے اس مجلس کے صدر محترم
حضرت مولانا یعقوب صاحب دامت برکاتہم سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ آپ صدارتی خطاب سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق اللہ العظیم۔ میں اس قابل تو نہ تھا کہ اس مجلس کا مجھے صدر بنایا جاتا، لیکن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آخری طالب علم نے ایک شعر پیش کیا تھا، بڑوں کی نظریں بڑی ہوا کرتی ہے، بڑوں کی نظریں بڑی ہوا کرتی ہے، اور الامر فوق الادب کے تحت میں بیٹھ گیا۔ یہاں میرے اساتذہ بھی موجود ہے جن کے سامنے میں زیادہ بات نہیں کر سکتا ہوں، بس اتنی بات عرض کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے 3 نشستوں میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام پیش کیا ہے۔ پروگرام پیش کرنے کا مقصد اپنے آپ کو عوام کے درمیان دینی تعلیم کو اچھے طریقے سے پیش کرنے والا بنانا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنی عملی زندگی بنانا ہے کہ ہم جو بھی علم حاصل کر رہے ہیں، جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں، اس پر عمل کرنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ بس میں اتنی بات کہہ کر اپنی جگہ لیتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ اس کے بعد ہم سب کے روح روا اس مجلس کی رونق جو صبح سے برابر ہماتن گوش ہو کر ہماری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، اور پورے محفل میں ہمارے اوپر آپ کی توجہات رہی ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں جو ہمارے اندر خامیاں ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو مستقبل کی زندگی میں ہمیں کرنا ہے۔ چونکہ یہ ہمارا پروگرام کوئی آخری نہیں ہے، اس کے بعد بھی بہت ساری چیزیں ہم کو سیکھنا ہے، کیا خامیاں رہی ہے اور کیا باتیں سیکھنے کی ہے۔ ان تمام باتوں پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے روح روا ناظم محترم حضرت مولانا بنیامین صاحب سے ہم بہت ہی زیادہ ادب کے ساتھ درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنی قیمتی پند و نصائح سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، وقال تعالى نون والقلم وما يسطرون، قال قائل إن من البيان لسحرا، صدق الله العظيم، صدق رسوله النبي الكريم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ عزیز طلباء کرام، معزز اساتذہ اعظام، آج صبح سے جامعہ اسلامیہ ریاض العلوم انواع سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نغموں سے
اس کے تذکرے سے، اس کی سیرت سے گونج رہا تھا، اور مختلف مساہمین اسٹیج پر تشریف لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک پہلو پر اپنی مافی ضمیر کو ادا کر رہے تھے، اور دوران مسابقہ اس مسابقے کے تمام حکم حضرات نے بھی اپنے تاثرات پیش کیے، اسی طرح صدوروں نے بھی اپنے تاثرات پیش کیے۔ عزیز طلبہ کرام، انسان اس دنیا میں طالب بن کر آیا ہے، اور خصوصاً طالب علم، اس کی زندگی تو ایسی ہے کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، یہ طالب علم کی زندگی ہونی چاہیے، اور یہی طالب علم کی سوچ ہونی چاہیے۔ طلبہ عزیز نے میدان خطابت کے اندر کچھ طلبہ ایسے تھے کہ جو اس کی پہلی سیڑھی چڑھ رہے تھے، کچھ طلبہ ایسے تھے جو درمیانی سیڑھی کے اوپر تھے، کچھ طلبہ ایسے تھے کہ جو اس سے کچھ اوپر تھے، اور کچھ ایسے تھے جو اس سے اوپر تھے۔ اور جیسے جیسے انسان کی زندگی گزرتی رہتی ہے، وہ یہ سیڑھیاں چڑھتا رہتا ہے۔ آپ شاید اس بات کے منتظر تھے کہ میں یہ کہوں کہ کچھ طلبہ ایسے تھے کہ جو بالکل سیڑھی کے اوپرلے حصے کے اندر تھے۔ ایسا تو کوئی نہیں، اس لیے کہ یہ تو زندگی کا دستور ہے کہ جیسے جیسے زندگی گزرتی جائے گی، جیسے جیسے عمر بڑھتی جائے گی، ویسے ویسے سیڑھیاں چڑھتے جائیں گے، اور اوپر اس وقت پہنچیں گے جب کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی یہ حکم دے گا کہ اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها، اور اس وقت جو اوپر چڑھ گیا سمجھو کہ وہ اب اپنی منزل مقصود تک پہنچ گئے۔ عزیز طلبہ کرام، آج کے اس مسابقے کی بات کی جائے تو جہاں تک میری نظر گئی، طلباء نے اپنی مافی ضمیر کو ادا کیا، لیکن جو میں نے محسوس کیا وہ یہ ہے کہ اکثریت ایسی تھی جنہوں نے تقریر تو یاد کی، لیکن انداز خطابت، مواد، حسن خطابت، اس سے بہت زیادہ ناواقفیت تھی۔ ایسا لگا شاید کہ تقریر تو یاد کی لیکن مشق کے اندر کافی کوتاہی رہی۔ بہت سارے طلبہ عزیز ایسے تھے کہ جنہوں نے الفاظ میں بھی بڑی تانگ توڑی ہے، اس سے ایسا لگا کہ شاید کسی استاد کو وہ تقریر نہیں سنائی گئی۔ تو طلبہ عزیز کے لیے بھی اور اساتذہ کرام کے لیے بھی یہ بات بطور ہدایت کے یا بطور مشورے کے یہ پیش کر رہا ہوں کہ
کہ جس طالب علم کو ہم میدان خطابت کے اندر اتارے، میدان میں اتارے، تو ہمیں چاہیے کہ اس کو ہر طرح کے اسلحے سے تیار کر کر میدان میں اتارے، ورنہ آپ ادھوری تیاری کے ساتھ طالب علم کو میدان کے اندر کھڑا کر دیتے ہیں تو طالب علم کی تو کوتاہی ہے ہی ہے، لیکن اس کی ذمہ داری ہمیں اپنے اوپر بھی لینی پڑے۔ لہذا طلبہ عزیز سے بھی درخواست ہے کہ آئندہ جب میدان خطابت کے اندر آئیں تو مکمل تیار ہو کر آوے کہ میدان کے اندر اترنا ہے، ورنہ بغیر اسطورے کے کسی کی حجامت بنانے کے لیے چلے جائیں گے اور وہاں جا کر اگر اسطورہ ڈھونڈیں گے تو لوگ ہمیں بیوقوف کہیں گے کہ حجامت کرنے کے لیے آئے اور اسطورہ لے کر نہیں آئے، تقریر کرنے کے لیے آئے مگر تقریر سیکھ کر نہیں آئے، تقریر کرنے کے لیے آئے مگر انداز خطابت سمجھ کر نہیں آئے، تقریر سیکھنے کے لیے آئے مگر الفاظ خطابت کو نہیں سمجھا، تو اس کے اوپر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ وہی بات ہے، گرتے ہیں شہسوار میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ سمجھ سکتا ہوں میں کہ ایک لمبے عرصے کے بعد تقریباً 2 سال، میرے خیال سے 2 سال کے بعد یہ تقریری مقابلہ یا تقریری مسابقہ آپ کا منعقد ہوا، ورنہ درمیان کے 2 سال بالکل لاک ڈاؤن کی نظر تھے، جس کا آپ کی تعلیم پر، آپ کے نظام پر کافی اثر ہے، اور امید یہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز طلبہ عزیز آنے والے مسابقۃ الخطابیہ کے اندر اچھے انداز میں تیار ہو کر میدان میں آئیں گے انشاءاللہ۔ بچوں، جیسا کہ آج کے حکموں میں ایک حکم مفتی محسن سلمہ نے ایک بڑی اچھی بات کہی کہ جو بولتا ہے اس کے بیر بکتے ہیں، لہذا اس میدان میں ہمیں آنے کی ضرورت ہے۔ آج امت کو اچھے خطیب کی ضرورت ہے، امت کو اچھے مقررین کی ضرورت ہے، اور عزیزوں مقرر صرف الفاظ کے ذریعے سے ہی نہیں بنتا ہے۔ جیسے کہ کچھ طلباء ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ان کا انداز بھی تھا، تقریر بھی تھی، لیکن اس میں الفاظ کی بھرمار تھی، مواد کی کمی تھی۔ آپ اچھے الفاظ کا، اچھے انداز کا ضرور جو ہے انتخاب کرے اور ضرور اس کو پیش کرے، مگر اچھے الفاظ اور اچھے انداز کے ساتھ ساتھ ہماری تقریر جو ہے مواد سے بھی بھرپور ہونی چاہیے۔ ایک طالب علم محمد حنیف سلمہ نے اپنی جو تقریر کی تھی ماشاءاللہ بڑی اچھی علماء دیوبند اور عشق رسول کو جو سمجھایا، بالکل مواد سے بھرپور ان کی تقریر تھی، قابل مبارکباد تھے۔ اسی طرح جناب جان محمد صاحب نے جو تقریر کی وہ بھی ماشاءاللہ ایسا لگ رہا تھا کہ مولانا الیاس گمن صاحب پڑوس ملک سے صبح صبح بالکل ہیلی کاپٹر کے اندر بیٹھ کر ریاض العلوم کے اندر اترے ہوئے ہیں اور جو ہے آپ کے سامنے خطاب کر رہے ہیں۔ اچھی تقریر تھی ان کی بھی، اور بھی طلبہ عزیز مولانا ذیشان صاحب سلمہ ماشاءاللہ تقریر کے میدان کے اندر اور میدان خطابت میں حضرت جو ہے کبھی ناغہ نہیں کرتے، گرچہ سبق کے اندر کبھی کبھی ناغہ کرتے ہو، لیکن مقابلاتی پروگرام کے اندر حضرت ہمیشہ پیش رہتے ہیں۔ ان کا خطاب اور ان کی تقریر بھی ماشاءاللہ بڑی اچھی تھی، لیکن مواد
اس میں کم تھا. انہیں چاہیے کہ جتنے اچھے انداز سے آپ نے خطاب کیا اتنا ہی اپنا خطاب مواد سے پور رکھیں. کچھ طلبہ ایسے تھے کہ جنہوں نے ایک ہی موضوع کے اوپر تقریر کی. ہونا یہ چاہیے تھا کہ جتنے مساہمین ہو ہر مساہم کا اپنا ایک الگ عنوان ہونا چاہیے تھا, الگ موضوع ہونا چاہیے تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سیرت اتنا وسیع سمندر ہے کہ چاہے پورا ریاض العلوم بھی اگر اس میں سے ایک ایک جزو کو لے تو جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ختم نہیں ہوگی, ہمارے الفاظ ختم ہو جائیں. لہذا اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت تھی. اسی طرح مسابقے کے ایک مساہم جناب کیف دوترا صاحب, ماشاءاللہ ان کی تقریر بھی بہت عمدہ رہی, انداز خطابت بھی اچھا تھا, مواد بھی تھا. اللہ تبارک و تعالی جو ہے علم و عمل میں ترقی نصیب فرماوے. اور بھی جو درجے فارسی اور درجے عربی اول کے طلباء تھے اس میں خصوصاً درجے عربی اول کے طلباء نے بہت اچھا مظاہرہ کیا. فارسی کے طلباء چونکہ بغیر تیاری کے میدان میں آئے تھے لہذا ان کے پیچھے بڑی توجہ کی ضرورت تھی, لیکن پہلی مرتبہ آئے وہ بھی بغیر تیاری کے آئے. قابل افسوس بات تھی. طلباء اور استاد کو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. عزیز طلباء, یہ تو مدرسہ ہے, ہوتا ہے آج گریں گے کل پھر اٹھیں گے, پھر گریں گے پھر اٹھیں گے. انشاءاللہ یوں ہی گرتے پڑتے ایک دن آپ جو ہے منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے. لیکن جو میدان میں آئے گا وہی گرے گا اور جو گرے گا وہی اٹھے گا. لیکن جو میدان میں ہی نہیں آئے گا وہ بستر میں سویا رہے گا اور کہے گا کہ بھئی میرا تو جو ہے مسابقے کے اندر کبھی میں فیل ہوا ہی نہیں. ارے تو آیا کب تھا کہ تو فیل ہوا؟ تو آیا ہی نہیں تھا مسابقے کے اندر, تو بیٹھا ہی نہیں, تو کبھی میدان کے اندر اترا ہی نہیں. لہذا ہر طالبی, اس مرتبہ کتنی تعداد رہی؟ 34 طلبہ. 100 کتنے طلبہ ہے شعبہ کتب میں؟ 111 طلبہ. 111 طلبہ میں سے تقریباً 34 طلبہ نے حصہ لیا. اچھی بات ہے, لیکن یہ تعداد اور بڑھنی چاہیے تھی. ہونا یہ چاہیے تھا کہ 134 کے 134 پورے شریک ہوتے. 111 پورے شریک ہوتے تو اور اس کے اندر جو ہے مزہ آتا, اس میں نکھار آتا. خیر پھر بھی تمام طلبہ قابل مبارکباد. بہی معنی ہے کہ آپ میدان میں آئے اور آپ نے اپنے مافِ ضمیر کو ادا کیا. اللہ تبارک و تعالی آپ کو آنے والے مسابقوں کے اندر مزید کامیابیاں نصیب فرماوے. زندگی کے ہر موڑ پر اللہ تبارک و تعالی آپ کو کامیابیوں سے ہمکنار فرماوے. اور اس کے اوپر آپ کے اساتذہ کرام بھی قابل مبارکباد ہے کہ مختصر سے وقت کے اندر اتنے اچھے انداز میں آپ طلبہ عزیز کی تیاری کروائی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کو بھی اپنے اساتذہ کے لیے دعا کرنی چاہیے. میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے ان اساتذہ کو فلاح دارین نصیب فرماوے. اول نمبر پر کامیاب ہونے والے طالب علم ہیں محمد ریحان جے پور. انہوں نے 197 نمبر حاصل کی. ان کو بھی مفتی بلال صاحب کے ہاتھوں انعام دیا جائے. دوسری فرا جو ابھی جاری تھی, فرے ثانی عربی دوم تا عربی سوم, اس میں تیسرے نمبر پر کامیاب ہوئے ہیں محمد مزمل مظفر پور عربی دوم کے طالب علم. کون عربی دوم کے؟ مفتی عمران صاحب کے ہاتھوں انہیں انعام دیا جائے.
حضرت مفتی عمران صاحب جو ہے اسٹیج پر تشریف لائیں، اپنے مبارک ہاتھوں سے آپ کی جیب میں سے بھی تھوڑا سا کچھ دیں۔ دوم نمبر پر کامیاب ہونے والے طالب علم ہے محمد التمش انبر، درجہ عربی سوم کے طالب علم ہے۔ مولانا اسرار صاحب کے ہاتھوں ان کو انعام دیا جائے۔ اول نمبر پر کامیاب ہوئے ہیں محمد فضیل وال ساونگی، درجہ عربی سوم کے طالب علم ہیں، ان کو بھی مولانا اسرار صاحب کے ہاتھوں انعام دیا جائے۔ اسی طرح فرع ثالث، یہ کون سی ہے؟ فرع ثالث عربی پنجم تا دور حدیث، اس میں 100 نمبر پر کامیاب ہونے والے طالب علم ہیں جنہوں نے 200 میں سے 197 نمبر حاصل کیے ہیں، اور 11ویں نمبر کے مساہم نہیں ہے، وہ 10ویں نمبر کے مساہم ہے محمد ذیشان چانڈول، درجہ عربی ہفتم کے طالب علم ہیں۔ مفتی شاہد صاحب کے ہاتھوں ان کو انعام دیا جائے۔ دوسرے نمبر پر کامیاب ہونے والے طالب علم ہیں محمد رئیس کنج کھیڑا، نہیں ان کا نمبر نہیں ہے بھائی۔ اس کے اوپر ہے محمد حنیف جعفر آباد، ان کے 200 میں سے 199 نمبر انہوں نے حاصل کیے۔ مولانا مبین صاحب کے ہاتھوں ان کو انعام دیا جائے۔ اول نمبر پر کامیاب ہونے والے طالب علم ہیں جن کے 200 میں سے 200 نمبر آئے۔ جن کے 200 میں سے 200 نمبر آئے۔ شان محمد میرٹھ، قاری عبدالحفیظ صاحب کے ہاتھوں ان کو انعام دیا جائے۔ ہاں، پھر چوتھا نمبر، یہ جو فرع تھی اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ جو طالب علم ممتاز بہی مانا کہ جنہوں نے 200 یعنی 190 کے اوپر نمبر حاصل کیے، تو ایسے 2 طالب علم ہیں جن کے 193 نمبر جن کو ملے ہیں، ان کو 200 روپے کا انعام دیا جائے گا۔ محمد کیف دھوترا اور محمد عمیر جعفر آباد۔ محمد کیف دھوترا، محمد عمیر جعفر آباد، ان کو جو ہے انشاءاللہ بعد میں جو ہے مولانا مبین صاحب سے وہ انعام وصول کر لے۔ اسی طرح ہمارے تحفظ میڈیا گروپ والوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ بیچارے صبح سے اب تک جو ہے آپ طلبہ عزیز کے اس پروگرام کو جو ہے ریکارڈ کر رہے ہیں اور صبح سے بالکل کھڑے پیر کھڑے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی خدمات کو بھی قبول فرمائے۔ بس بچوں، آج جمعرات ہے، اب زیادہ لمبی تقریر نہیں کرتے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔